فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. نہایت ہی قابل احترام سادات کرام سامعین و ناظرین محترم، شعبان المعظم کا یہ ماہ مقدس ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شعبان اور رمضان شریف کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ رجب اور شعبان شریف میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما اور رمضان شریف سے ہماری ملاقات کروانا۔ تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں، سرکار کی دعا پہ آمین کہتے ہیں کہ یا اللہ رجب کا جو مہینہ گزرا اس میں جو ہم نے پڑھا، جو ریاضت عبادت کی وہ بھی قبول فرما، اور یہ شعبان شریف کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف کی کہ وہ پیاری نورانی ساعت نصیب فرما۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہر و رمضان شہر اللہ، فرمائے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان شریف یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شعبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان شریف کی سعادتیں سے رحمتیں اللہ کی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اپنے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو بہترین اور محبوب دین ہے وہ دین اسلام ہے، کیونکہ اس زمین پر آسمان کے نیچے بے شمار ادیان ہیں، بے شمار دین ہیں، لیکن جو رب کا بھیجا ہوا دین ہے، جو رب کا محبوب دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اسی لیے قبر میں بھی سوال کیا جائے گا نا، ما دینوں کا، کہ تو زندگی گزار کے جو دنیا میں آیا ہے تیرا دین کیا تھا؟ دین کا سوال
دین اسلام کا قبر میں پوچھا جائے گا۔ تو خوش نصیب جو ساری زندگی دین اسلام پہ عمل کرتے رہے، دین اسلام کا اپنے دل میں درد رکھتے رہے، دین کا سوچ رکھتے رہے، اور جو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام دین لے کر آئے، جو ان کا عشق رکھتے زندگی ساری جنہوں نے بسر کی ہے، تو ساری زندگی دین اسلام کو نہیں وہ بھولے، حرام حلال میں تمیز انہوں نے کی، دین کی حدوں کا ہمیشہ خیال کیا، دین کی حدوں کو پامال نہیں کیا۔ تو جب ہر قدم ہر لمحہ جو دین مدین کا زندگی میں خیال رکھتا رہا اور اسی خیال میں ساری زندگی بسر ہو گئی، تو پھر 5 فٹ زمین کے نیچے جا کر وہ بندہ دین کو نہ بھول سکتا۔ ایسے تو نہیں ہوتا، دین تو پھر لاجواب ہے، دین تو سراپا لاجواب ہے۔ دین نصیحت، سرکار نے فرمایا دین خیر خواہی ہے، دین اپنے دین اسلام کی محبت جس دل کے اندر ہو، دین اسلام اسے دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ نہیں، ایسے کبھی نہیں ہوا، رسوا نہیں ہونے دیتا۔ ہاں، اس دین کی خاطر جو اپنا مال جان اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، رب پوری کائنات میں اس کو عزتوں سے بھر دیتا ہے۔ کسی کو دادے پردادے کا نام یاد رہے یا نہ رہے، جو دین کی خاطر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، بلکہ حشر میں اس کا نام ہوتا ہے۔ جس نے دین کی خاطر، جس کی فکر ہی دین ہے کہ میری یہ دولت جو میرے رب نے مجھے دی ہے، اس کو دین پر کتنا خرچ کر رہا ہوں، کیا زکات دے رہا ہوں، کیا غریبوں مسکینوں رشتہ داروں کا حصہ نکال رہا ہوں، کوئی رشتہ دار میرا کوئی غریبی کے کرب اور درد میں تو نہیں کوڑ رہا، کوئی مریض تو نہیں گھر پڑا ہوا جوان، اس کی بچیاں گھر میں ہیں، اس کی بچی کی شادی ہے، میرا محلے دار ہو، میرا رشتہ دار ہو، میرا ہمسایہ ہو، تو دولت جو میرے پاس ہے، میں کتنا چیزیں کام آ رہا ہوں، یہ دین ہے۔ صرف اتنا دین نہیں ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، تسبیح پھیرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے۔ نہیں، دین اسلام رب نے جو بندے کو دیا ہے، دین اس کی ہر چیز کا حساب دیتا ہے، ہر چیز کا۔ بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی میر ہے، کوئی غریب ہے، دین اسلام اس کا پورا حساب دیتا ہے۔ اور جو دین اسلام کو دنیا میں حساب دیتا ہے، پھر قبر میں اس کا حساب نہیں ہوتا۔ قبر میں جا کے اس کا حساب تو ہوتا ہے نا، آسان ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں حساب دے لیتا ہے، دنیا کے اندر رہتا ہے۔ حرام حلال کو تمیز کرنا، جب کوئی دیکھنے رہا ہو، جھوٹ بول کر رزق کمانا، کوئی پابندی بھی نہ ہو، دین کی پابندی تو ہے نا، دین اسلام کی پابندی تو ہے نا۔ جو بندہ اپنے اوپر اس دین کو نافذ کر لے، اس کو عزتیں ملتی ہیں، اس کو عزتیں ملتی ہیں۔ آج دیکھو اس دور میں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، عزت نہیں ہے۔ عزت ہمیشہ سوسائٹی کے اندر ایک شخص کرپٹ ہے، 2 نمبر ہے، جو بندہ اس کے پاس جا کے بیٹھے، سچ بتاؤ اس کی عزت ہوتی ہے؟
کہتے ہیں جس کے پاس بار بار ہی بیٹھتے ہیں نا جاتے ہیں، یہی وہی کوشش ہے، بندہ اپنی صحبتوں سے بچانا جاتا ہے تو ساری عزتیں ان العزت للہ جميعا، عزتیں تو ساری اللہ کی ہیں، اس کے رسول کی ہیں۔ جو عزت والوں سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، اپنا منہ موڑ لیتا ہے، پھر کہے مجھے عزت ملے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو اصول ہی نہیں ہے۔ عزتوں کا مالک اللہ ہے، عزتیں اس کے لیے ہیں اور اس کے نبی کے لیے ہیں جو خدا مصطفیٰ سے منہ پھیر لے، کاروبار کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے بھی، لین دین میں بھی، رشتوں کے داروں کے ساتھ بھی، غریبوں کے ساتھ بھی، تو ہر وقت اپنے ہر معاملے میں خدا مصطفیٰ سے منہ پھیر لے، تو پھر وہ یہ کہے کہ مجھے عزت مل جائے گی؟ نہیں نہیں نہیں، دولت سے عزت نہیں ملتی، نا صرف شیر سے، کاروبار سے، وزارتوں سے عزتیں نہیں ملتی۔ عزتیں کیسے ملتی ہیں؟ جب انسان کا تعلق عزت والوں کے ساتھ مضبوط ہو، پھر عزتیں ملتی ہیں۔ اب دیکھو ہمارا اثر کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے سال رمضان سے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہمارے ساتھ کہ خدا کا ہمارے اوپر یہ قید تھا کہ رب نے ہمیں مسجد میں آنے سے بہانا تو کوئی بنا لیکن ہم نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آ سکتے، ہم تراویح پڑھنے مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد براب کی نہیں ہوئی، کیوں؟ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی حکم ناراضگی تھی، جب اس کے نبی کی گستاخیاں، جب وہ مرضیوں کے ساتھ ان کو اپنا ہم نوالا، ہم پیدا بنا لیں، جو نبی کے گستاخ ہیں، ختم نبوت ڈھاکہ مارنے والے ہیں، جو ملک کو جڑیں کاٹنے والے ہیں، جب ان میں ہمیں دشمن اور اپنوں کی جب پہچان ختم ہو جائے گی تو پھر مالک تو ہے نا، اس کے پاس اختیار تو ہے نا، پھر اس مالک نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ رمضان شریف میں، برکتوں والے مہینے میں ہمیں مسجد سے اٹھا کر ہمیں باہر پھینک دیا، پھر جب حج کا وقت آیا مالک نے وہاں بھی تالے لگا دیے، لگے تالے نہیں، اس مالک نے کہا تم میرے نبی کی ناموس کے لیے باہر نہیں نکل سکتے، تم نے میرے نبی کے ناموس کا پہلا نہیں دیا تو تمہارا مسجد میں آنا مجھے ضرورت نہیں ہے، بیت اللہ میں جانا تمہاری کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رب کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اب دیکھو وہ بالکل بن رہا نہیں بن رہا، تاریخ اٹھا کے دیکھو، سن 317 ہجری میں بیت اللہ شریف کا حج موقوف ہوا تھا، بحرین کا، بحرین بول گیا ابو طاہر اس بادشاہ نے حرم پر قبضہ کر لیا تھا، حجر اسود کو اٹھا کے لے گیا تھا، 22 مہینے حجر اسود بیت اللہ شریف سے دور رہا، بحرین میں لے گیا، اور 7 ذو الحج کو اس نے بیت اللہ شریف کا گھیراؤ کیا۔ اب حج کتنے دن رہ گئے باقی؟ حج موقوف ہو گیا، رمضان ہو گیا، تاریخ جا کے پھر بنو عباس کا خلیفہ مقتدر باللہ آیا، توبہ طائب کی، اللہ سے معافی مانگی، ملک کا بادشاہ آیا، اس نے توبہ طائب کی، وہ طائب ہوا کہ اللہ کا معاف کرتا، معاف کر دے۔ پھر اس نے بحرین کے ابو طاہر سے مذاکرہ کیا، 30,000 روپیہ دے کر، پہلے تو وہ حج گیا، حجر اسود بھی چلا گیا، بیت اللہ شریف سے نکال دیا، رب نے پسند نہ کیا کہ حجر اسود کو بوسہ دیا تھا۔ پھر اس وقت کے محدث بہت بڑے حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی مقتدر باللہ بادشاہ نے اس کو علماء کی کثیر جماعت میں پہلے تو مذاکرات کیے ابو طاہر کے ساتھ، بحرین کے بادشاہ کے ساتھ، 30,000 روپے کی ڈیل ہوئی،
حجر اسود واپس کر دیا۔ تو جب یہ محدث عبداللہ اور علماء اس دور کے حجر اسود لینے گئے، بادشاہ نے بڑا اہتمام کیا، بڑا والا محفل سجائی، کھانا کھایا علماء کو اور کہا یہ لو اپنا حجر اسود۔ محدث عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ حجر اسود لے جائیں، پھر کہا لے جاؤ۔ انہوں نے کہا پانی لے آؤ، پانی کو آیا، جب پانی میں رکھا تو حجر اسود ڈوب گیا، کہنے لگے یہ حجر اسود نہیں ہے، حجر اسود پانی میں ڈوبتا ہی نہیں۔ حجر اسود کا یہ خاصہ ہے، پانی میں ڈوبتا نہیں ہے۔ اس نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی، رکھو اس کو آگ میں، حجر اسود گرم ہو گیا۔ انہوں نے محدث نے فرمایا کہ حجر اسود کا دوسرا خاصہ یہ ہے کہ آگ میں اس کو رکھا جائے یہ گرم نہیں ہوتا، یہ گرم نہیں ہوتا۔ ناظرہ حجر اسود میں نہ چڑھنا، یہ جنت سے پتھر آیا ہے، دنیا کا پتھر نہیں، یہ پانی میں ڈوب جائے آگ سے گرم ہو جائے گی حجر اسود نہیں۔ ابو طاہر کی آنکھیں کھل گئی، اس نے کہا تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی جادو نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، میرے آقا نے فرمایا ہے کہ حجر اسود کو جنتی پتھر کو رب نے دو خصیصیں دی، یہ نشانی ہے دو، نہ پانی میں ڈوبتا ہے نہ آگ میں گرم ہوتا ہے۔ بادشاہ نے توبہ کی، پھر حجر اسود جو اثر ہے واپس کیا۔ تو جس نے اونٹنی پہ اس کو رکھا نا، اونٹنی بہت کمزور تھی، اور کہتے ہیں اتنی تیزی سے جانوروں کا دور تھا نا، سواری کا جو کم تھا، قافلہ اردو پہ گیا تھا، جس اونٹنی پہ حجر اسود کو رکھا، اونٹنی سب سے بڑا کمزور تھی، لیکن سب سے پہلے حرم میں پہنچی۔ کیوں؟ حجر اسود کو کشش تھی بیت اللہ کی طرف سے، بیت اللہ کی کشش تھی حجر اسود کی طرف۔ اور تاریخ میں لکھا ہے علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا یہ بات ہے، یہ کوئی عام مورخ کی بات نہیں ہے، علامہ جلال سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ باتیں جب ابو طاہر نے حجر اسود کو نکالا تھا نا بیت اللہ سے، بحرین لے کر گیا تھا، جس اونٹ پر لاتا تھا نا، تھوڑا سفر کرتا اونٹ مر جاتا تھا، 50 اونٹ مرے تھے بحرین کا، 50 اونٹ حجر اسود کو لے جانے والے، ایک مرتبہ دوسرے پہ سوار کرتا، تیسرے پہ 50 اونٹ، کہ وہ کشر تھی بیت اللہ شریف کی، اونٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ حجر اسود تو وہاں ہے لیکن ہمیں وہاں تک نہیں جانے دیا جا رہا، کیوں؟ جنت کا پتھر ہے، پتھر جنتی ہے، تو جب رب راضی ہوتا ہے تو اس کے بنا داد ہے نا، اس کو خود پوچھ سکتا ہے۔ اب دیکھیں آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، لوگوں کی صرف آپ بلڈنگیں نہ دیکھیں، سڑکیں نہ دیکھیں، بڑے بڑے پول نہ دیکھیں، اب دیکھو ہم کر کیا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ نمک اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، آٹے کے اندر کیا ملاوٹ ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بندہ بتانے لگا، شوگر میلے والے مدد سے اس کی آٹے کی شوگر تھی نا، جو ساری آٹے کی میل میں مالک سے بات کی تو بیٹے کہہ رہے ہیں اس کو، مالک کو آٹے کی میل والا، بیٹے باپ کو کہتے ہیں کہ تو ہمیں کمائی نہیں کرنے دیتا۔ کیا کمائی تمہیں کرنے دیتا؟ کیا ساری دنیا چپس جو رکھی جاتی ہے، یہ مکانوں میں بچائی جاتی ہے، پتھر چپس سفید چپس لوگ رگڑ کر آٹے میں ملاتے ہیں، وزن بھی بڑھ جاتا ہے تو روٹی بھی سفید ہوتی ہے۔ ابھی یہ باپ یہ نہیں کرنے دیتا، ہم اندازہ کریں کہ جب آٹے میں ہم پتھر پیس کر لوگوں کو کھلا رہے ہیں، نمک کے اندر پتھر پیس کے کھلا رہے ہیں، مرچوں کے اندر ہم کھانے پینے والی چیزوں کے اندر ملاوٹیں کر رہے ہیں، صرف پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، جنہیں کسی کا ہاتھ آتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں، بیماریاں ہمیں بالکل ہر شخص کو بیماریاں، کتنی دوائیاں لوگ کھا رہے ہیں، ہم خود
اپنے دشمن، جب خود ہم اپنی ذات کے لیے مخلص نہیں ہیں تو پھر رب ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس جگہ وہ جو کر رہا ہے وہ دیکھیں میں کہاں کھڑا ہوں. ہر شخص جس کا جو بھی شعبہ ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی استاد ہے، کوئی فیکٹری والا ہے، کوئی مزدور ہے، جس جگہ بھی ہے، کوئی دکاندار ہے، جب تک اجتماعی طور پر ہم اپنے رب سے اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگیں گے تو ایک کرونا نہیں، اس والد کے پاس بڑے عذاب ہیں، بڑے عذاب ہیں، اور اسے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے. یہ تو اتنا کرونا آ رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، ادھر سے آ رہی ہیں، والد کتنا بے نیاز ہے. والد للہ جنود السماوات والارض، زمین آسمان کے اندر اللہ کے جو لشکر ہیں ان پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. جس زمین پر اس زمین پر ہم بیٹھے ہیں پتہ ہے کتنے حصے پانی ہے اور بہت کم زمین ہے، خشکی بہت تھوڑی ہے، اور نیچے بھی ہمارے پانی، 4 چفیرے پانی، نیچے بھی پانی، آگے پیچھے بھی پانی. مالک تھوڑا سا زمین کے نیچے جو اس کی فوج ہے، ایک کسی کو کہتے تھوڑا سا جھٹکا لگا دے تو لپڑ ہو جائے گا. تمہارے شہر کا کہتے ہیں زلزلہ آ گیا. کیا ہو گیا؟ زلزلہ آ گیا. اس لیے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے بچنا چاہیے. رب نہیں دیتا. ایک شخص برائی کر رہے ہیں، ایک دفعہ برائی کی، 2 دفعہ کی، 3 دفعہ کی، برا کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، روزی کا ذریعہ غلط اپنا رہا ہے، لیکن جب گرفت آئے گی پھر مالک نہ چھوڑے گا. مالک ان دین عند اللہ الاسلام، رب کے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے. اللہ نے ہم کو دیا. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ وہمہ، جو شخص دین کی فکر کرتا ہے، اس پہ چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے، کفاہ اللہ وہمہ، دین کی فکر کرنے والے نہیں، دنیا کی اتنی فکریں ہیں رب خود دور کر دیا. اور روٹی کی فکر ہے، صحت کی فکر ہے، کاروبار کی فکر ہے، اولاد کی فکر ہے. جب وہ خود ذمہ لے رہا ہے کہ من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ وہمہ، تو تم دین کی فکر کرو. تمہارے جو فکریں، تمہاری جو فکریں ہیں، تمہارے جو لوازمات کی فکریں ہیں، دنیا کے معاملات کی فکریں ہیں، رب خود ان کا ذمہ لے رہا ہے، تو تم دین کی فکر کرو. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم دین کی فکر نہیں کریں گے، اپنے معاملات کی فکر کریں گے، تو پھر معاملات تو بڑھ جاتے ہیں، پھر ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جاتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاملات میں ہم پس کر ساری زندگی بسر کر دیتے ہیں، نہ دنیا میں سوکھ نہ قبر میں جاتے سوکھ. من تفقہ فی دین اللہ، کتنا سنہری اصول ہے. من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ وہمہ، اس کے غم، اس کی بے چینیاں، اس کی پریشانیاں رب خود دور کر دے گا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رب رزق حلال دے گا. کیسے؟ اے بندے تیرے خیال، تیری سوچ، تیرے فہم سے زیادہ رب تجھے رزق حلال دے گا. مالک پر بھروسہ تو کر دے گا، اس پر بھروسہ تو کر. یہ دین اسلام پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مدینہ طیبہ چھوڑا. کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے. مکہ تشریف لے گئے، حج کا مہینہ تھا، حج چھوڑا. کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے. کہ دین پہ بہت بڑا حملہ ہوا تھا، بہت بڑا. یزید کی شکل میں دین کی تجیہ بائی جا رہی تھی، کوئی کسر باقی اس نے چھوڑی تھی. تو اس وقت اس زمین کے اوپر نوازے رسول سب سے زیادہ تھے جو دین پہ پیارا دیتے تھے، جو دین کا
گئے تھے دین پہ، تو انہوں نے پھر بتاؤ دین پہ پہرا دیا نہ دیا ہے؟ ہمارے بچے کو ہمارے سامنے کوئی بچہ ہمارا روتا ہوا آئے، تھوڑا سا خون بہ کر آئے، ہمارے سب کے چچا نے اگر اس کو تھپڑ مارا ہو، ہم چچا کو گلے بات سمجھ لیتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں کہ بچے نے غلطی کیا کی. واہ حسین، تیری جرأت، تیرا کمال، تیرا دین سے پیار کہ بچوں کو سبق پڑھا دیا. کس کے لیے؟ دین اسلام کے لیے. اور خود گردن بنا دی کس کے لیے؟ اس دین اسلام کے لیے. آج جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا وہ شہادت کربلا کا صدقہ ہے جو دین ہم تک پہنچا. سنو میرے تیرے امام سید امام حسین سلطان کربلا، تاجدار کربلا، شہنشاہ کربلا کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فرماتے ہیں انسان اشفق الاعمال علیہ دین کا، کہ انسان تیرا جو سب سے زیادہ شفیع مہربان جو تیرا بھائی ہے نا وہ تیرا دین ہے، وہ تیرا دین ہے جو سب سے زیادہ تیرے پر مہربان ہے، تیرا شفیع بھی ہے، تجھ پہ شفقت کرنے والا ہے، وہ تیرا دین ہے. دین کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، نہ چھوڑنا. باقی سب کو جب تک جائے جہاں کبھی نہیں جائے گا، اگر دین چلا گیا نا تیرا تو سب کچھ بچ جائے گا، اور جو بچا ہوا بھی تیرے کام نہیں آئے گا، بچا ہوا بھی تیرے کام نہیں آئے گا. اشرف الاحوال علیہ دین کا، کہ تیرا دین تیرا خیر کا ہے زمین پر، آسمان کے نیچے دوسرا تیرا کوئی خیر کا نہیں ہے. دین اسلام سے بڑا. اس لیے میرے بھائیوں دین اسلام کو اپنے پر نافذ کرو، کوشش کرو. رب نے ایسا دین نہیں دیا کہ جس میں ہم عمل نہ کر سکیں. وہ مالک اس نے ہمیں ایسا دین دینا تھا جس پہ ہم بڑی بے رحمی سے کر دیتے ہیں، بے باقی سے. اور نہیں جی دین پہ چلنا بہت مشکل ہے. کمال ہو گیا. جنہوں نے کربلا میں جانیں دے دی، صحابہ نے سب لٹا دیا، کٹوا دیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. نا تڑی بجا کے دیکھو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ بھوکے مر گئے، پیٹ میں پتھر پڑ رہے ہیں، کھندق کھود رہے ہیں، پھر جنگ کہاں جا رہا ہے تو بہت مشکل ہے. نہیں کہا یا رسول اللہ حکم کرے آجا کرے. صحابہ نے تو کہا انسان ہی کی ہے، نہ منہ دیکھی نہ لباس دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، بس دین کا آخری انتظار کیا کب سرکار کر رہا. اس لیے انہوں نے عزتیں پائی، اس لیے انہوں نے عزتیں پائی. علامہ اقبال نے کہا تھا ہو کر خود نکر خود کر خود گیر خودی تو ممکن ہے موت سے بھی تو بچ سکتے. خود نظر اپنا احتساب کر لے، خود کر پھر اپنے آپ کو دین کے سانچے میں ڈال دے، خود گیر پھر بھی آخری دم تک خود گیر دین اسلام کو پکڑے رکھے تو تم قبر میں چلے جائے گا نا. ممکن ہے تو پھر موت سے بھی نہ بچ سکتے، پھر موت کو بھی موت آ جائے گی. صحابہ کا نام داتا علی اجمیری، خواجہ اجمیری ویسے ہی نام کے زندہ، وہ قبروں میں بھی زندہ تھا. کیوں؟ دین اسلام کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا. پہلے دین اسلام، باقی سارے کام بعد میں. ہم نے کیا کیا؟ باقی سارے کام پہلے دین کی طرف دیکھی جائے گئے. تو پھر ایسے ہی ہونا ہے. ایسے ہی سوچا جی اللہ مجھے رحم عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں وما علینا الا البلاغ.